ظہیر عباس لاہور کے مضافاتی علاقے نارنگ منڈی میں پیدا ہوئے۔ میٹرک کے بعد سن 1996 میں لاہور آ گئے۔ اس کے بعد لاہور اور ان کا باہمی تعلق رضائی اور رضائی شہر کا بن گیا۔ یہ رضائی سردیوں والی رضائی بھی ہے جس نے انہیں بعد ازاں نہ چھوڑا۔ یہ رضائی وہ رضائی تعلق بھی ہے جس نے ان کی شخصیت کو نکھارنے کی غذا بھی دی۔ پی ایچ ڈی کے مطالعہ کے دوران کہانی نے انہیں دریافت کیا۔ سن 2010 سے لے کر اب تک کل 9 افسانے لکھے، جن میں سے 8 مدفن کی تلاش نام کے مجموعے میں شامل ہیں۔ عالمی ادب کی افسانوی روایت سے استفادہ کیا، ہندوستان اور پاکستان کے مؤخر ادبی جرائد میں شائع ہوتے رہے۔ ان جرائد میں سویرا، آج، کہانی گھر اور ہندوستان میں راوی اور آمد میں بھی حلقہ ارباب ذوق لاہور، مجلس ترقی پسند مصنفین سرگودا اور ملتان کی ادبی تنظیموں کی چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں سے پستے ہوئے گزر کر کہانی خوانی کی۔ ادب و افسانے کے ممتاز پارک محمد سلیم الرحمن کا کہنا ہے، ظہیر عباس عجیب و غریب لکھنے والوں میں سے ہیں جن کا دماغ بہت زرخیز ہے۔ جمیل احمد عدیل کہتے ہیں کہ ظہیر عباس افسانہ نگاروں کے افسانہ نگار ہیں جو ایک ہی وقت میں کئی کمروں میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ رحمان عباس فرماتے ہیں، ظہیر عباس کی پہلی خوبی ان کے افسانوں کی بنت میں جاری شدید کشمکش اور تجسس ہے۔ ابرار مجیب کہتے ہیں، جرید راوی میں نے ظہیر عباس کے ایک ساتھ 2 افسانے شائع کیے تھے۔ جس محنت اور لگن سے ظہیر عباس لکھ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ افسانوی ادب میں اپنا خاص مقام بنا لیں گے۔ اب ہم نوجوان نقاد اور کتابوں کے مبصر حفیظ تبسم کا مضمون ملاحظہ کرتے ہیں۔ 21ویں صدی میں اردو کے جن افسانہ نگاروں کے ہاں ادراک و اظہار کی بڑی اہم اور فن کے حق میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان میں ظہیر عباس کا نام بطور خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حقائق کے اس بات کے بجائے باطنی صداقتوں کی جستجو اور منفرد تخلیقی رویے کا احساس ظہیر عباس کے افسانوں کی پہلی کتاب مدفن کی تلاش میں ملتا ہے۔ کتاب میں شامل کل 8 افسانے اپنے عہد کے جلتے ہوئے اجتماعی ماحول اور اس کے پیچیدہ مسائل سے ہم رشتہ ہیں۔ یہ افسانے ایک درد مند اور حقیقت آگاہ افسانہ نگار کے ذہنی روپ کے عکاس ہیں۔ کوئی بھی فنکار اپنے عہد کی تاریخی کروٹوں، سیاسی تبدیلیوں، سماجی اقدار اور معاشرتی احوال سے خود کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس نے اپنے عہد کے کروٹوں اور تبدیلیوں اور اپنے عہد کی ان کروٹوں اور تبدیلیوں کے سینے میں سے انسانی صورتحال کی عکاسی میں کیسے تخلیقی نقوش ثبت کیے ہیں۔ افسانے کے ذریعے منتقل حسیت یعنی سینسبلٹی ہمیں اکساتی ہے کہ ہم اپنے ہاں رائج مگر فرسودہ ہو چکی عقیدتوں اور اپنے تعصبات پر تازہ ذہن سے نظر ثانی کریں۔ افسانہ نگار انسانی زندگی کے بارے میں جو علم ہمیں بخشتا ہے، وہ کسی قسم کے دیگر ذرائع مثلاً سائنسی علوم اور فلسفے وغیرہ سے حاصل نہیں ہو پاتا۔ مگر یہیں پر ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے کہ بیشتر معاصر اردو افسانے میں سائنس، فلسفے وغیرہ کا علم تو بہت ملتا ہے، پر کہانی نہیں ملتی، اور ہوتا یہ ہے کہ افسانے پر اخباری رپورٹ، کالم، فیچر یا تجزیے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ یہاں حوالے کے طور پر ظہیر عباس سے ہم نے درخواست کی کہ وہ مدفن کی تلاش افسانے میں سے چند سطریں ہمارے لیے پڑھیں، تو ملاحظہ کیجیے ظہیر عباس کی آواز میں افسانے مدفن کی تلاش میں سے چند سطریں۔ سورج کی ادھ کھلی آنکھ ابھی غضب سے آ رہی تھی، وہ براہ راست اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے جو بھی مشرق کی سمت دیکھتا اسے صرف سورج ہی دکھائی دیتا۔ دور تک کوئی ٹیلا نہ تھا اور نہ ہی کوئی درخت جو ان کی نگاہوں کے درمیان حائل ہوتا۔ سورج کے عین درمیان سے نکلنے والا وہ دبھا پل پل شبیہیں بدل رہا تھا۔ وہ کوئی دیو ہیکل کیکڑا، بھینسا، گینڈا یا اس سے ملتا جلتا کوئی چوپایا سا لگ رہا تھا۔ کبھی لگتا
वो उधर ही दाएं बाएं हो रहा है, तो कभी यूँ महसूस होता है जैसे सूरज से लम्हा लम्हा दूर हो रहा है और उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। मुबहम खदोखाल आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होना शुरू हो गए। वो जंगली जानवर समझकर जिसका सामना करने के लिए दिल ही दिल में कोई हिकमत अमली तरतीब दे रहे थे। दरअसल वो 4 लोग थे जो चारपाई उठाए लड़खड़ाते हुए उनके करीब तर हो रहे थे। उन्होंने चारपाई यूं एहतियात से रख दी जैसे डर रहे हों कि कहीं चारपाई पर सोए हुए शख्स की आंख न खुल जाए। उनके लिबासों पर खून के धब्बे और छींटे बहुत नुमायां थे। जूते गाढ़े खून में लथपथ थे और टखनों के गिर्द भी खून जमा हुआ था। बादियो नज़र में यही मालूम होता था कि वो किसी खून की नदी से गुजर कर आए थे, क्योंकि टखनों से ऊपर खून के इक्का दुक्का छींटे तो ज़रूर मौजूद थे, लेकिन ज़ख्म का निशान कोई नहीं था। इसका मतलब यही था कि ज़ख्मी होने के बावजूद खून उनके जिस्मों से रिश्ता हुआ उनके पाँव तक नहीं आया था। ज़हीर अब्बास के अफसाने इन बिद्दतों से भी पाक हैं। ज़हीर अब्बास के हाँ इंसानी फ़हम व दानिश के अज्ज़ाए तरकीबी इनके अफसानों की बातनी साख्त में पैवस्त और कायम हैं। ये अनासिर ऐसे हैं जिन पर गौर व खोज की हमें ज़रूरत है। ये अनासिर हमें अपनी गिरफ्त में लेते हैं, हमारे ज़हन में एक नई जौत जगाते हैं, फ़िक्र व ख़्याल की एक नई दुनिया आरास्ता करते हुए नज़र आते हैं। ज़हीर अब्बास का फ़न एहसासात का फ़न है, जिसमें एहसासात ही किरदारों का रूप धार लेते हैं, मगर प्लॉट का रवायती तस्वर भी कायम रहता है। मंजर निगारी, जुज़ियात और वाक़यात की तरतीब और दाखिली वारदात जैसे अनासिर एक दूसरे में तहलील होकर अफसाने के बुनियादी नुक्ते की तरफ ले जाते हैं। ज़हीर अब्बास के अफसानों के किरदार आमतौर पर ज़िंदगी के मफ़हूम की तलाश में निकलते हैं, लेकिन ज़हीर अब्बास फ़र्द की इकाई के बजाय मुआशरे की कुल्ली सूरत पर नज़र डालते हैं। इसलिए ज़िंदगी के मफ़हूम की ये तलाश इज्तिमाई नौइयत इख्तियार कर लेती है। नतीजे के तौर पर एक वसी तनाजुर में ये किरदार एहसासात की अलामतों की हैसियत रखते हैं और सियासी, समाजी, तहज़ीबी, अखलाकी और वजूदी सतह पर इंसानी ज़िंदगी की मुतअद्दिद हकीकतों के राज मुनकशिफ करते हैं। यहाँ ज़हीर अब्बास अपने अफसाने किरदार का मातम से किरात करते हैं। पूरा कमरा खूनम खून हो चुका था। दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे साफ नज़र आ रहे थे। लफ्ज़ खून में लिथड़े इधर उधर यूं बिखरे पड़े थे जैसे राहज़नों ने नहत्ते काफिले पर शब खून मारा हो। वो दम साधे ये सब देखता रहा। लफ्ज़ों को किसी ने पटक पटक कर दीवारों पर दे मारा था। कागज़ वैसे ही कोरा पड़ा था जैसे उसने लिखने से पहले छोड़ा था। लफ्ज़ टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा हिस्सा किस लफ्ज़ का है। कुछ लफ्ज़ों के जिस्म बिल्कुल सालम थे, उन पर खराश तक नहीं आई थी, लेकिन सब के सब मर चुके थे। कुछ ऐसे थे जो आखिरी सांसें ले रहे थे। उसने पुरनम आंखों से लफ्ज़ों को समेटना शुरू किया। कमरे के कोनों खुदरों से उसने ढूंढ ढूंढ कर उन्हें निकाला और एक जगह पर इकट्ठा किया। अल्फाज की ढेरी लगाकर सामने बैठा वो खुद को कोसता रहा। इस खून रेजी का ज़िम्मेदार वो अपने आप को ठहरा रहा था। उसे रह रह कर पछतावा हो रहा था कि उसने किरदार तख्लीक करने की कोशिश ही क्यों की। सुबह होने से पहले उसने अपना कमरा अच्छी तरह धोकर साफ कर दिया। उसने पूरी कोशिश की कि कमरे में कोई एक छींटा भी पड़ा न रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मुलाज़िम सुबह उसके कमरे में आए और उसे शक हो जाए। उसने सोचा कि मुंह अंधेरे ही वो इन तमाम अल्फाज को गठड़ी में बांधकर जंगल में किसी जगह दबा आएगा और दोबारा कभी जहन में कोई कहानी या किरदार तख्लीक करने का ख्याल भी ना आने देगा। ज़हीर अब्बास के अफसानों की ज़ुबान उलझाव और पेचीदगी से गुरेज़ करती है और अल्फाज ज़ुबान मकान, जज्बात और एहसासात के तसलसल से हम आहंग होकर ढलते हैं। इनके जुमलों की तश्कील और तराश खराश पर शऊर की हुक्मरानी साफ नज़र आती है। चुनांचे ज़हीर अब्बास अपने उसलूब पर इस दर्जे कादिर हैं कि वो नई हिस्सियत को भी पुराने उसलूब में दाखिल करके ज़ुबान को ताज़गी बख्शने में कामयाब हो जाते हैं। ज़हीर अब्बास का हर अफसाना जहाँ एक नई दुनिया आबाद करता है, वहीं देखी भाली पुरानी दुनिया से भी गुफ्तगू कराता है। मुख्तसर ये कि ज़हीर अब्बास के अफसाने मौज़ूई,
اور تکنیکی سطح پر طویل تجزیے کے متقاضی ہیں، اور یہ افسانے لیٹ کر پڑھنے کے لیے ہرگز نہیں لکھے گئے۔ حفیظ تبسم کے اس نقطے کی وضاحت کے لیے ظہیر عباس اپنے افسانے اعمال نامہ سے 4 منٹ اور 9 سیکنڈ کی قرأت کریں گے۔ ان لوگوں نے سازش کے تحت شہر کے صدیوں سے چلتے چلے آ رہے نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ یہ تینوں اس دنیا کے باشندے ہی نہیں ہیں، ایسی کتاب کوئی شخص لکھ ہی نہیں سکتا۔ ان کے غیر انسانی ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ شہر میں کوئی شخص انہیں نہیں جانتا لیکن یہ سب کو جانتے ہیں۔ عدالت کے روبرو انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بھی اسی امر کی چغلی کھا رہی ہیں۔ ان کی کسی بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے کاتب اور ناشر کو سحر میں مبتلا کیا۔ میں نے پہلے دن ہی یہ جانچ لیا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہیں۔ کتاب میں جو کچھ ہم نے پڑھا وہ محض نظر کا دھوکہ ہے۔ فراموش کنندہ ماضی ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ان کی باتوں پر یقین کر کے خود کو مزید مصیبت میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق تھا، ہمیں اپنا آنے والا کل محفوظ بنانا ہے۔ اس کی حیثیت ایک بھیانک خواب سے زیادہ نہیں۔ اگرچہ یہ اپنی سازش میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ہماری بہتر حکمت عملی کی وجہ سے یہ سب قانون کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ یہ ایک فتنہ تھا جس نے شہر بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایسی کتابوں کے پھیلائے ہوئے فتنوں سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر وہ کتاب جس میں انسان کی روزمرہ زندگی کی بہتری سے زیادہ بے سر و پا باتوں پر زور ہوتا ہے، انسان کو حقیقت کی دنیا سے دور لے جاتی ہے، افراد کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے۔ ایسا ہم کہانیوں میں بے یقینی سے سنا کرتے تھے، لیکن آج ہم خود اس کا شکار ہو گئے۔ اس شعبدہ بازی کی مذمت ہمیں مل کر کرنی ہے۔ ان تینوں کو اپنے سر پر سوار مت کریں، یہ مجرم ہیں، لہٰذا انہیں قرار واقعی سزا ملے گی۔ کہانیوں میں ایسے کرداروں سے متاثر ہو کر ان کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن ہم ان سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ ناشر نے لالچ میں آ کر اس شیطانی کتاب کو چھاپ دیا۔ ایسی صورت میں اسے بروقت عدالت کو آگاہ کرنا چاہیے تھا تاکہ کوئی سدباب کیا جاتا اور شہر بھر کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بعض کتابیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے مصنفین کا کبھی پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ بنی نوع انسان کے لیے فساد کی وجہ بنتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ کتابیں موجود ہیں لیکن لکھنے والے کی خبر نہیں۔ عام طور پر ایسی کتاب لکھنے والا کتاب کا ذمہ دار خود کو نہیں ٹھہراتا۔ اس کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ مجھ پر میرا اختیار نہیں تھا۔ وہ اپنے کیے کا ذمہ دار کسی ایسی ہستی کو ٹھہراتا ہے جس کا کہیں وجود نہیں ہوتا۔ خود ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش ہے۔ سو ہمیں بھی اصل مصنف سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جن کی وجہ سے ہم تک یہ کتاب پہنچی وہ ہمارے مجرم ہیں۔ ہم ان سے مرعوب نہیں ہوں گے جیسے ہم سے پہلے لوگ ہوتے آئے ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ واقعہ رونما ہوا۔ ہم وہ پہلی قوم ہیں جو کتابوں سے چھٹکارا پا کر دوسروں سے زیادہ تہذیب یافتہ ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ کتاب جیسی لعنت سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ اب اس شہر کا دستور نئے سرے سے بنے گا۔ یہ دستور کتابی صورت میں نہیں ہوگا۔ آئندہ علم زبانی ہوا کرے گا۔ کسی مدرسے، کسی عبادت گاہ میں کوئی کتاب نہیں ہوگی۔ اگر باہر سے کوئی باشندہ شہر میں کتاب لے کر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ شہر کے سبھی دروازوں پر مسلح سپاہی اسی مقصد کے لیے کھڑے کیے جائیں گے کہ وہ ہر اجنبی کو کڑی تلاشی کے بعد شہر کی حدود میں داخل ہونے دیں۔ ان تینوں کے حوالے سے ہم سے چوک ہو گئی۔ یہ کتاب ہی ہے جو سارے فساد کی جڑ ہے۔ تھوڑی دیر سستا کر اس نے شہر کے باسیوں کے لیے اگلا حکم جاری کیا۔ آج کے بعد شہر میں اگر کسی شخص کے منہ سے اس کتاب کا نام بھولے سے بھی نکلا اور یہ بات عدالت تک پہنچ گئی تو اسے بھی زندہ جلا دوسرے پر نظر رکھے گا اور فوراً اس شخص کی شکایت عدالت میں درج کرائے گا۔